دنیا کے عطروں نے، دنیا کی خوشبو نے ہمارے عیبوں کو، ہماری گندگی کو، تعفن اور بدبو کو چھپا رکھا ہے۔ پسینہ آئے نا، کوئی کسی کے ساتھ نہیں بیٹھتا، کہتا مشک آ رہی ہے، تیرے اندر بدبو آ رہی ہے، جاؤ جاؤ جاؤ۔ جن کی ایمان پہ موت نہیں ہوئی، اگر ان پہ اللہ کا فضل نہیں ہوا، جاؤ ان کی قبر کی مٹی ہٹا کے دیکھو تو صحیح۔ اسی لیے اللہ کا قرآن کہتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها۔ اسی لیے خدا کا قرآن کہتا ہے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ۔ قرآن کریم اعلان کرتا ہے انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب۔ یہ اعلان ہوئے اللہ کے قرآن، ایک دے 10 دوں گا، ایک دے 700 دوں گا، ایک دے 49 لاکھ دوں گا، ایک دے اتنا دوں گا کہ میرے دینے کا تیرے پاس حساب کتاب میں کوئی شمارہ کوئی نہیں۔ آسمان زمین بنانے والے کی بات تھی، ساری کائنات جس کے لیے بنائی گئی اس کی زبان سے کہلوایا، اور اس کتاب کے اندر اللہ جل شانہ نے اس کو محفوظ کر دیا جو تمام دنیاوی آسمانوں کتابوں کی سردار ہے۔ اور پروردگار عالم نے اس کو محفوظ کرنے کے لیے تیرے میرے دل کا کٹورا بنایا تھا۔ جب یہ باتیں آسمان سے زمین پر تیرے میرے دل کے اوپر آئی، اللہ کی عزت کی قسم دل کا کٹورا تو کناروں تک بھرا نظر آیا۔ یہ بات دائیں بائیں گر گئی، میرے عزیزو عمریں گزر گئی، سال گزر گئے، 50 سال جلسے کرتے گزر گئے، کوئی کہتا 60واں سالانہ جلسہ ہے، کوئی کہتا 93 سال ہو گئے، کوئی کہتا 100 سال ہو گئے، لیکن آئے میری بدنصیبی، ایسا گندا معذرت کے ساتھ آپ کی بات نہیں کروں گا، ایسا گندا دلی کے بیٹھے رب کعبہ کی قسم اللہ کا نور تو دور کی بات ہے، یہاں سے 4 گھنٹے جلسے میں آنے والے کو، اللہ کا قرآن نبی کا فرمان سننے والے کو مسجد سے باہر نکل کر نالی کے کنارے پر بیٹھ کر پیشاب کرنے کا طریقہ بھی نہیں آیا ہے۔ کسی نے کہا ہوتا میرے چاند میں اعتبار نہ کرتا، میں لئیے سے میرے عزیزوں پچھلے سال ربیع الاول کا جلسہ کر کے میرے عزیزوں عصر کی نماز کے بعد نکل رہا تھا، اکثر میرے عزیزوں لوگوں کو جلسے میں آنے والوں کو دیکھا نالیوں کے کنارے بیٹھ کے پیشاب کر رہے ہیں۔ میں نے اپنی آنکھوں پر یوں کر کے ہاتھ مارا، میں نے کہا عبدالحنان کیا تیری غلط فہمی ہو، کسی نے روڑا پتھر مٹی ٹیوشو اپنے پاس رکھا ہوگا، کسی نے پانی کا لوٹا بوتل اپنے پاس رکھی ہوگی، جب میں نے پیشاب کر کے بغیر استنجا کیے لوگوں کو زار منڈان پرالا باندھتے دھوتی کو سیدھا کرتے دیکھا، میں نے کہا وارے عبدالحنان ابھی نے بازار نکال دو تو یہ کہیں گے آج کے رسول آقا کا غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے۔ وہ لوگوں موت قبول کرنے کے لیے تو بازاروں میں آگئے، سنت کے مطابق باتھ روم میں نہیں جانا آ رہا ہے۔ چار دن کے جلسے ہوا کرتے تھے، 3 دن کے جلسے ہوا کرتے تھے، 5 دن مسلسل جلسے ہوا کرتے تھے۔ میرے عزیزو رنگ نہ بدلا، ڈھنگ نہ بدلا، پوچھو میرے عزیزو بشیر صاحب سے، پوچھو ابو بکر صاحب سے، پوچھو عزیز الرحمان صاحب سے، جن کی مدبانہ دعوت پر میں آیا کتنا پیسہ لگا، کتنے راتوں کو اشتہار لگے، کہاں کھانا پکایا، کتنی مرتبہ میرے سے ٹیلی فون پر، پیر عبدالواحد قریشی صاحب سے ٹیلی فون پر، رانا عبدالرحمان صاحب سے ٹیلی فون پہ رابطہ کر کے بلایا گیا۔ ایمانداری سے بتاؤ میرے عزیزوں کیا ہمارے حصے میں چاول لیا ہے کچھ، ہمارے حصے میں کچھ اور بھی آیا کہ نہیں؟ اللہ اکبر۔ میرے عزیزوں ایک جلسے سے اٹھے، جلسہ کرنے کے بعد میں لوگوں سے مصافحہ کرتے جا رہا تھا اور ایک آدمی اعلان کر رہا تھا یار مولوی صاحب کی تقریر کو ریکارڈ کرنے کے لیے میز پر موبائل رکھا تھا، او ایمان والو تمہیں خدا کا واسطہ اگر کسی بھائی نے موبائل اٹھا لیا تو اس کا موبائل دیتا جائے۔ سبحان اللہ۔ اللہ شاہد ہے خدا کے گھر کے اندر بیٹھا ہوں، ملتان کے اندر عشاء کی مغرب کی نماز کے بعد جلسہ تھا، میرا نمبر تقریباً 11 بجے آیا،
5 منٹ کم 12 پہ دعا ہوئی، اذان ہوئی۔ میرے عزیزوں مدرسے مسجد کی تعمیر تھی، میں نے چندے کی آواز لگا دی، 4-5 آدمی جھولی پھیر کے جھولی لے کے اٹھے، جھولی پھیرتے پھیرتے میرے عزیزوں جب اذان کے بعد اقامت ہوئی، مولوی صاحب نماز نہیں پڑھا رہا تھا، سردی کا موسم تھا، یوں کر کے ماتھے پہ پسینہ تھا۔ میں نے کہا مولوی صاحب نماز پڑھاؤ، 12 بجنے والے ہیں۔ مولوی صاحب کہنے لگے کہ اعلان کرنے دو، اور اعلان کر کے کہنے لگے حضرات ایک ضروری اعلان سنو، اللہ اکبر۔ جو آدمی جھولی لے کے پیسوں کی اٹھے تھے پتہ نہیں وہ کہاں چلے گئے، انہیں خدا کا واسطہ یہ اللہ کی امانت ہے سے واپس کر کے چلے جاؤ۔ یہ تو پیسوں کی بات ہے، ہنسنا منا ہے لوگوں، پتہ نہیں کس وقت اللہ کی ناراضگی کا اظہار ہو جائے اور خدا ناراض ہوا پڑا۔ 2 سال ہو گئے ماننے کو تیار کوئی نہیں۔ کیا ہم نے بکرے صدقے نہیں کیے، کہ اللہ کو فرزندہ نے اسلام نے قربانیاں نہیں کی، کروڑوں جانور ہوئے، حج ہوا، عمرہ ہوا، سارے کام ہوئے، لیکن اللہ راضی ہونے کو تیار نہیں۔ وہ کہتا ہے کہ بولو تمہیں کس نے کہا میں تمہاری باتوں کو دیکھتا ہوں، کس نے کہا میں تمہارے بچوں کو دیکھتا ہوں، یوم لا ينفع مال ولا بنون، مجھے پرواہ کوئی نہیں تیرے بچے کتنے، مجھے نہیں پتا تیرا کروڑوں روپیہ یا 10 روپے، الا من اتى الله بقلب سلیم، میں تو دل کے اندر روزانہ دل میں پتہ نہیں کتنی مرتبہ جھانک کے دیکھتا ہوں، اوے میرے بندے تیرے دل میں بندہ ہی نظر آتا ہے، اللہ تیرے دل میں نظر کوئی نہیں آتا۔ یہ بھی بڑا کوئی بات ہے۔ جلسے کے بعد میرے عزیزوں وہ دروازے کے اوپر لوگ اپنی جوتیاں تلاش کرتے پھرے۔ میں بارہا جلسے والوں سے کہتا ہوں آپ لاکھوں روپیہ جلسے پہ خرچ کرتے ہو، ہزاروں روپیہ، لاکھ سے اوپر جلسے کے اوپر خرچ ہوتا ہے۔ اگر 5000 روپے کی پلاسٹک کی تھیلیاں لے دو، 2000 روپے کی پلاسٹک کی تھیلیاں لے دو، دروازے پہ 2 لڑکے کھڑے ہو، ہر آنے والے مہمان کو ہاتھ میں تھیلی پکڑا، اس کو جوتا یا نہ رکھ، تھیلی میں لپیٹ کے اندر لے کے چلا جا، کسی کونے کے اندر رکھ، رب کعبہ کی قسم تیری یہ 8 آنے کی تھیلی کی وجہ سے اس کا جوتا بچ جائے گا، لوگوں کا ایمان بچ جائے گا۔ سبحان اللہ۔ رائے اچھی ہے کہ غلط ہے میرے بھائی؟ کرو گے عمل؟ 2000 روپے کی تھیلیاں آ جائیں گی، رکھ کے لے کے کھڑے ہو جاؤ۔ اب ایک بات سنو، آپ نے صبح 20 روپے کا جوتا پالش کرایا اور آ کے آپ نے وہاں اتار دیا، میرے جیسا نکما بے عقل آیا اور اس نے آ کے اپنا جوتا گندگی والا، گوبر والا اور پیسوں کے بھاڑے سے آیا تیرے نئے جوتے کے اوپر رکھ کے یوں کر کے رگڑ دیا۔ جب آپ جوتا پہنو گے پیر تیرا میرے عزیزو چٹا پاؤڈر ورگا صاف ہے، جب آپ جوتا دیکھے گو بتاؤ آپ کا دل دکھے گا کہ نہیں دکھے گا؟ جب یہ دل دکھے گا تو سمجھ لو مومن کا دل ٹوٹ گیا، مومن کا دل ٹوٹ گیا تو عرش والا تیرے میرے سے ناراض ہو گیا۔ کوشش کرنا میرے پیارو، اللہ اکبر، کوشش کرنا میرے پیارو، چھوٹی نیکی سمجھ کر درگزر نہ کرنا، چھوٹی نیکی سمجھ کے نیکی نہ چھوڑنا، کر لینا نیکی، ورنہ قیامت کے دن ترسو گے، بہن بھائی بیوی بچوں میں سے نیکی دینے کو تیار نہ ہوگا۔ چھوٹی سی نیکی چھوڑ کے چھوٹی سی نیکی سمجھ کر دیکھ کر نیکی نہ چھوڑنا، بلکہ کرنے میں جلدی کر دینا۔ آپ نیکی کر کے بھول جائیں گے، نیکی آپ کو نہیں بھولے گی، نیکی اس وقت تک یاد رکھے گی جب تک آپ کو جنت کی چوکھٹ پار نہ کروا دے۔ سبحان اللہ۔ گناہ کیسا بھی ہو، گناہ کیسا بھی ہو، اور میرے عزیزو ہاتھ لگانے سے ڈرنا، کرنے سے ڈرنا، کر کے تو فوراً معافی مانگ لینا، کیونکہ جس زمین پر گناہ ہوا اگر وہی معافی مانگ لو گے قیامت کے دن یہ زمین اللہ کے دربار میں گواہی دے گی، الہی بڑے بڑے گناہ کیا کرتا تھا، ساتھ زمین بولے گی اللہ گناہ کر کے اس نے معافی بھی تو مانگ لے گی، جان چھڑ جائے گی۔ اگر گناہ کر کے مونچھی کو مروڑ کے نکلے، اللہ کی عزت کی قسم موت کے وقت فرشتہ ایسی گردن مروڑ کے قبر میں ڈالے گا، اٹھانے والا کوئی نہیں آئے گا۔ سبحان اللہ۔ دل کا بول ہے قیامت کے دن، دل کا مول لگے گا قیامت کے دن، مال کا نہیں، کپڑوں کا نہیں۔ اگر کپڑوں کا مول لگتا تو صحابہ پیمند والا کپڑا کیوں پہنتے؟
خود کائنات کے نبی پیارے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس دن دنیا سے تشریف لے گئے 2 مائیں حجرے انور میں آئی. ایک مائی کا نام ام سلمہ اما عائشہ کے حجرے میں آخری وقت دنیا سے گئے. ایک مائی کا نام ام سلمہ, دوسری مائی کا نام حضرت حفصہ. اللہ اکبر. یہ دونوں عورتیں اپنے حجرے سے حضور کے حجرے میں آئی. ایک مائی نے تو چہرے انور سے کپڑا ہٹا کر یوں کر کے سینے پہ ہاتھ پھیرا کہ سونیو آنے کا انتظار تو کر لیتے, اتنی جلدی چھوڑ کے چلے گئے. اما ام سلمہ کہتی ہے رب اکبر کی قسم, حضور کی وفات کے وقت, آپ کے وصال کے وقت جو میں نے ہاتھ سینے پہ لگایا تھا وہ ہاتھ لے کے قبر میں چلی گئی, لیکن ہاتھ سے نبوت والی خوشبو نہیں گئی ہے. دوسری نبی کی بیوی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور کے چہرے سے کپڑا ہٹایا, نبی علیہ السلام کے چہرے پہ ہاتھ پھیر کے رو کے دکھایا ہوگا, پھر آہستہ آہستہ کپڑے کو بل لپیٹ کے دیتے دیتے حضور کے گھٹنوں تک لے آئی سینے مبارک سے. اللہ اکبر. حضرت ام سلمہ نے گونی مار کے کہا حفصہ یہ کوئی کپڑے چادر سمیٹنے کے برکت کے طور پہ لے جائے, مجھے لگ رہا ہے چادر تیرے حصے میں آ جائے. اے حفصہ امت یتیم ہو گئی, تجھے چادر لینے کی پڑی ہے. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جواب پہ حفصہ کی چیخ نکل گئی. بی بی کہنے لگی اے حفصہ جس کے پاس چادر والا موجود ہو اس کو چادر کی کیا ضرورت ہے؟ میں تو کرتے کے پیوند دے کر ان روشن ضمیروں کو احساس دلانا چاہتی ہوں, کپڑے روٹی مکان پہ جھگڑے نہ کرنا. جس کرتے میں تمہارا نبی دنیا سے گیا اس کرتے پر 17 پیوند لگے ہوئے تھے. ہر گھر کا پردہ ہٹا کے دیکھ لو, روٹی کپڑے مکان کے لڑائی کے علاوہ اور کچھ نہیں. فلانے کی گھر والی 4 جوڑے لے آئی, تو نے مجھے کوئی جوڑا لے کے نہیں دیا. فلانے کے بچے فلانے اسکول میں پڑھنا ہے, تو نے مجھے کوئی کپڑا نہیں. اس کے علاوہ ہے گھر کے اندر لڑائی کیا؟ جس کو النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی کے بولوں پہ لے کے آیا تھا, آج کہہ رہا ہے جب سے تو میرے گھر کے اندر آئی ہے میرا گھر جہنم بن گیا. تیرا گھر جہنم میرے عزیزو اس نے نہیں بنایا, نکاح نے نہیں بنایا, اس کے قدموں نے بھی نہیں بنایا. جب شادی کی پہلی رات بجلی بند کر کے دونوں آپس میں باتیں مستقبل کی کر رہے تھے, وہ کہہ رہی تھی پہلے 3 سال شادی کے مزے لے کے بچہ پیدا نہیں کرنا. دوسرا کہہ رہا تھا ہاں یہ کر کے دوں گا, دعا کر گاڑی لے کے دوں گا, دعا کر نیا مکان لے کے دوں گا, دعا کریے. جو اس وقت تو نے اس کے دماغ کے اندر بارود بھرا تھا, آج دھماکہ ہو رہا ہے, کہہ رہا ہے مر جاؤں تو اچھا ہے. نکاح کے وقت 3 آیتیں پڑھی جاتی ہیں, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. فرماؤ لوگو, لڑکی والو یا لڑکے والو, خبردار جب رشتہ طے کرو تو سچی سچی بات کر دیا کرو, بتلا دیا کرو ہمارے گھر میں گیس کوئی نہیں, ہمارے گھر میں AC کوئی نہیں, بتلا دیا کرو. لڑکے کی کبھی دیہاڑی لگتی ہے کبھی نہیں لگتی, یہ کھرا یہ کالا یہ گورا یہ سچا یہ جھوٹا, تیری مرضی لڑکی دے, ورنہ تیری لڑکی کو لڑکے بہت, ہمارے لڑکے کو لڑکیاں بہت. پہلے دن جب سچ پر بنیاد ڈالو گے, اللہ کی قسم بڑے بڑے زندگی کے زلزلے طوفان آئیں گے, اس عمارت کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. آج ہمارے رشتے کا معیار کیا ہے؟ رشتہ تلاش کرنے کے لیے گئے, پہلے پوچھتے کتنے بھائی ہیں, بھائی کیا کام کرتے ہیں, لڑکی تو نے لینی, بھائیوں سے تجھے کیا واسطہ, پھر کہتے ہو جہیز لعنت ہے. زمین کنی ہے, تو نے وائی کرنی ہے, تجھے تو بیٹی سے کام ہے. بات اس سیدہ فاطمہ الزہرا کی کرتے ہیں کہ جس کا رخصتی کے وقت جس کے سر کے اوپر ثابت چادر کوئی نہیں. بات اس دین کی کرتے ہیں جس دین کے اندر سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عہد کے میدان میں شہید ہوا, اسے کفن دینے کے لیے اس کی بہن کے پاس کپڑا کوئی نہیں. ہم شکل نبی مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کرتے ہو, جو عہد کے میدان کے اندر شہید پڑا تھا. حضور نے اپنی پھپھی سے فرمایا ایک چادر اسے دے دے, لوارسوں کی طرح پڑے, اور جن سے اللہ نے جنت کے جوڑوں کے وعدے کیے, ان کے عہد کے میدان میں ان کا جسم چھپانے کے لیے کپڑا کوئی نہیں. آج باپ کی داڑھی نوچ کے کہہ رہے یار دی شادی ہے میں 2 جوڑے سوانے نے, اور کالے رنگ کے کپڑے, کالے رنگ کا جھنڈا اپنے رقشے کے اوپر تو نے ڈکی, اس حسین کے نام کا لگوایا ہوا ہے.
جو کربلا کے میدان میں بھائی کی طرف دیکھ رہے ہیں اور بہن کہہ رہی ہے بھائیا اتنی تو اجازت دے دے، اگر مجھے پتا ہوتا تو شہید ہوگا میں گھر سے تیرے لیے کفن لے کے آتی، رب کعبہ کی قسم ہے اتنی تو مجھے اجازت دے دے، جب تیرے ٹکڑے کربلا کے میدان میں بکھرے پڑے ہوں گے میں سر کی چادر اتار کے تیرے کپڑوں کو تیرے ٹکڑوں کو اپنی گٹھڑی سے لپیٹ لوں۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نانے کی غیرت والی بات، نانے کا غیرت والا پیغام، اور لوگوں مسجد کے ممبر پر نہیں، ریکارڈنگ کرتے ہوئے نہیں، چینل بناتے ہوئے نہیں، خانقاہ بناتے ہوئے نہیں، گردن کٹاتے ہوئے نانے کا ارشاد اپنی بہن کے کانوں میں پہنچا دیا، خبردار نہ اللہ جانے بچانے نہیں آیا، نہ اللہ کا دین بچانے آیا ہے۔ اگر نانے کو نواسا بچانا ہوتا تو کربلا سے، اگر باب صدیق اکبر کے لیے روزہ انور سے تو بلاوا آ سکتا ہے کہ یار کو یار سے ملا دو، اگر حسین بچانا ہوتا تو روزے سے آواز آتی حسین کو کربلا کے میدان میں نہ جانے دو۔ مسلمانوں ہمارے ایمان کا اتنا معیار ہے، یکم محرم الحرام شروع ہوا حسین یاد آ گئے، محرم کے اب تمہیں حسین ووٹوں پہ کیوں یاد نہیں آ رہا؟ بس کربلا والوں نے اتنا حسین کو مظلوم نہ کیا جتنا نانے کی امت حسین کو مظلوم کر رہی ہے۔ تجھے مجھے تیرے میرے سے حسین کی سیرت ہضم نہیں ہوتی جب تک سیرت سننے کے بعد تیرے گھر چاول کی تقسیم نہ ہو۔ تیری میری سیرت دودھ کے شربت پر، تیری میری سیرت شربت پر، تیری میری سیرت ٹھنڈے پانی پر، تیری میری سیرت حلیم پر، تیری میری سیرت اللہ اکبر حلیم اور چاولوں پر۔ بات ان کی کرتے ہو جنہوں نے 3 دن پیاسے رہ کے خدا کا قرآن سنایا، آج ایسی کمرے میں بیٹھ کر شربت والا اور دودھ والا روزہ والا دودھ پی کے آج قرآن نہیں پڑھتا، میں کیسے مان جاؤں تیرا حسین کے ساتھ تعلق ہے؟ پہ پھرنے والوں، 9-10 محرم کو چھٹی کا احتجاج کرنے والوں، حسین نے تلواروں کے سائے میں تپتی ریت کے اوپر سکر دوپہر کے وقت 10 محرم الحرام کو دائیں بائیں دیکھنا تھا، ٹکڑے ٹکڑے تھے جانوروں کے نہیں، ان ہستیوں کے ٹکڑے تھے۔ اللہ اکبر، وہ ہستیاں جن ماں کی گودوں میں آ کے جنہوں نے دودھ پیا، اتنی پاک عورتیں تھیں ان کے دروازے سے جبرائیل بھی بغیر اجازت کے اندر داخل نہیں ہوتا تھا۔ آپ نے اپنی مسجد کے علماء اکرام سے سنا، میں نے اپنی مسجد کے علماء اکرام سے سنا، قیامت کے دن اللہ کے دربار میں کھڑے ہوں گے، اس حالت میں کہ تن پہ کپڑا نہیں ہوگا، لیکن اس حالت میں بھی اللہ اعلان فرمائیں گے، اس وقت بھی اللہ اعلان فرمائیں گے جب ولیوں کے جسموں پر میرے عزیزوں کپڑا نہیں ہوگا۔ سرکار سے عرض کیا کہا، اس وقت کیا ایک دوسرے کا چہرہ نہیں دیکھیں گے؟ حضور نے فرمایا اللہ کے غصے کا اتنا روب ہوگا کہ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے کو دل ہی نہیں کرے گا۔ اور اس وقت جب میرے عزیزوں اللہ اکبر کسی انسان کے جسم پہ کپڑا نہیں ہوگا، اس وقت عرش عظیم والا اعلان کرے گا، او میرے نبیوں، او صدیق، ابو بکر، عمر، سارے صحابہ، سارے ولیوں، اپنی نظروں کو نیچا کر لو کیونکہ پلسرا سے محمد کی بیٹی فاطمہ گزرنے والی ہے۔ جن کے پردے اتنے مضبوط، جن کا حیا اتنے مضبوط، اور ان کے پردوں کو تو روڈوں پر لا کر ان کا نام لے لے کے ان کے پردے اجاڑے، میں کیسے پیچھے رہ سکتا ہوں؟ میں دفاع کروں گا، ہر میدان میں کروں گا، ممبر پر دفاع کروں گا، عدالت میں دفاع کروں گا، روڈ پر وکالت کروں گا، جب تک تو یہ نہیں مان جائے گا حسین شہید ہوا، ٹکڑے کرواتا ہوا پردے بچا کے چلا گیا، خدا کی قسم میں امن سے نہیں بیٹھوں گا۔ اور یہ بھی کوئی بات ہے تمہارے علاقے میں کہ موٹر سائیکل سے بہن کو لے کے جا رہا سی، اگوں کوئی کنجر سے کر گیا، اللہ اکبر جان دے گیا، بہن کو بچا کے چلا گیا، اور تو اتنا غیرت مند جان دے کے بہن کو بچائے۔ حسین اپنے خاندان کے 72 کٹوائے پھر بھی بہنوں کا پردہ لٹوا دے، عقل مانتی ہے؟
اگر حسین نے پردے اجڑوانے ہوتے تو اپنی آل اولاد کو، قاسم کو، حسن کے بیٹے کو، اونو محمد کو، مسلم بن عقیل کے بچوں کو، حضرت عقیل کے بچوں کو، حضرت حسین اپنے بچوں کو، عبداللہ علی اصغر علی اکبر کو کونے میں لے کے بیٹھ جاتے. لچا دری تے ہے تو اور کی ہویا؟ فرمایا نا یہ تحفہ کسی عام آدمی کو نہیں دیا، یہ تحفہ کسی عام آدمی کا نہیں، یہ تحفہ میرے نانے کا، میرے نانے کو تحفہ عرش والے نے دیا. اور عرش والے کی غیرت و جلال عمر کی بات سے آیا. پردے کا حکم تو آتا، عمر بات کرتا یا نہ کرتا، اللہ پردہ اتارتا. جب عمر نبی کے گھر میں چل کے آئے، یا رسول اللہ تیرے دروازے پر ہر کوئی آ کے کھڑا ہو جاتا ہے، اس لیے نہیں کملی والے کسی کو کپڑے کی ضرورت، کسی کو جتی کی ضرورت، کسی کو مال کی ضرورت، کوئی اولاد کے لیے دعا کروانے، کوئی بیماری کے لیے دعا کروانے آتا ہے. کملی والے آپ اپنی امت سے بڑے پیار کرتے ہو، بٹھاتے ہو، دودھ چائے لسی پلاتے ہو. کملی والے پردے کا حکم کوئی نہیں. تیری حرم چادر چار دیواری میں کوئی ادھر کو گزرے کوئی ادھر کو گزرے، کملی والے کم سے کم میرے سے برداشت نہیں ہوتا. کملی والے کہہ دے اپنی گھر والیوں کو اگر حاجت کے لیے باہر جائے، اگر کوئی گھر میں آئے تو کونے میں ہو کے بیٹھ جایا کرو. پتہ نہیں کیسی کیسی نگاہ والے آ کے نگاہ ڈالتے ہیں. حضور خاموش ہو کے بیٹھ گئے. کہتے نبی کا عمر گیا، مائی زینب اور دوسری مائیں باہر آ گئی. کہنے کملی والے گھر تیرا، عمر کو مداخلت کرنے کی کس نے اجازت دی؟ ابھی نبی نے جواب نہ دیا، جبرائیل خدا کا قرآن لے کے آ گیا. یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المسلمین، اے محمد کہہ دو عمر کو کچھ نہ کہو کہ عمر کی زبان پر خدا بولتا ہے. جو بات عمر نے زمین پہ کہہ دی وہ حکم بنا کے خدا نے آسمان سے نازل کر دیا ہے. قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین. اوے تو نبی کی گھر کی زینب ہو یا جھاوریہ کی زینب ہو یا شیر محمد والا کی زینب ہو، خبردار خبردار، محمد کا لایا ہوا دین کسی کے سامنے تمہیں آنے کی اجازت نہیں دے رہا. جن کی چادروں کے صدقے امت کی ماں بہنوں کو پردہ ملے، مجھے بتاؤ ان کی چادریں خدا کربلا میں کیسے لٹوا سکتا؟ حسین کی زندگی صرف شہادت گردن کٹانے کا نام کوئی نہیں، کربلا تیر دل کے پیاسوں کا نام کوئی نہیں. اور لوگوں حسین کی صورت بھی اپناؤ، حسین کی سیرت بھی اپناؤ، کردار بھی اپناؤ، حسین کا حوصلہ بھی اپناؤ، تب پتہ لگے گا کہ زمین والے نہیں آسمان والا کہے گا زمین پر یہ راجہ ہوا نرائی نہیں جا رہا، حسین کا غلام جا رہا ہے. کون ماں فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ. اے لوگوں آج ہر ایک کو دیکھ لو، روٹی کپڑے مکان پہ جھگڑا، گھر جاؤ نہیں لڑائی، صبح نہیں لڑائی، شام نہیں لڑائی. اور میرے عزیزوں خطیب کو تقریر کے اتنے موضوع نہیں ملتے لیکن جتنا تیری میری گھر والی کو لڑنے کے موضوع ملتے. کسی نہ کسی بہانے پہ لڑائی، بجلی چلی گئی پھر لڑائی گئی، UPS نہیں لا سکتا، جنریٹر نہیں لا سکتا. اور میری بچی ان لوگوں کا، ان ہستیوں کا نام لینا چھوڑ دے. اللہ اکبر. تو اپنے گھر UPS اور جنریٹر سے جھگڑا کرتی ہے، بات اس عائشہ کی کرتی ہے کہ جس کے 4 مہینے گھر کا چولہا بھی نہ جلا اور گھر کا چراغ بھی نہیں جلا ہے. کیا سید کائنات کا آخری وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سہارا لے کر، حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا سہارا لے کے مسجد میں تشریف لائے اور منبر پر آ کے بیٹھ گئے. فرمایا او لوگو اگر کسی نے آج میرے سے کچھ لینا دینا کرنا ہو آج کر لے، زندگی کا پتہ کوئی نہیں، 5 دن زندگی کے باقی رہے ہوئے ہیں، اللہ کو علم ہے کس وقت اٹھا لیا جائے گا. اے لوگو آج اگر کسی نے میرے سے کوئی لین دین کرنا دنیا میں کر لو، ورنہ مرنے کے بعد اللہ کے دربار میں میری طرف انگلی نہ اٹھانا. ایک صحابی کونے سے اٹھے، کہنے لگے یا رسول اللہ اگر دینا چاہتے ہو تو مجھے 2 درہم دے دو. آپ نے اس وقت لیے تھے جب مسجد میں ایک فقیر آیا تھا، آپ نے اس کی روٹی کے لیے ہمیں گھر بھیجا تھا. کملی والے ہم نے اپنے گھروں کے چکیر اور آٹے کے ڈبے جا کے دیکھ لیے، سوائے مایوسی کے میں کچھ نظر نہ آیا. آپ نے پھر اعلان فرمایا تھا ہے کسی کے پاس 2-4 روپے مجھے دے دے تاکہ میں سے تو اپنے گھر آٹا لے کے چلا جائے. کملی والے میں اس وقت اٹھا، میری جیب میں 2 درہم تھے جو میں نے آپ کو نکال کے دے دیے. اللہ کے پیغمبر اگر دے
دینا چاہو تو دے دو ورنہ آپ کی مرضی میں آپ سے شکایت نہیں کروں گا۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کے سر جھکے ہوئے، آنکھوں میں آنسو ہنجوے، رو رو کے صحابہ نے ڈال ہو گئے۔ نہ کیا نہ کوئی جواب نہ آیا۔ صحابہ اکرام نے حضور کے چہرے کی طرف دیکھا، آنسو گر گر کے آپ کا رخسار اور آگے کی داڑھی کا حصہ گیلا ہو گیا۔ سرکار کیا بات ہے؟ فرمایا اس نے میرے سے 2 درہم مانگے، اللہ اس کا بھلا کرے، اگر یہ معاف کر دے اس کی مرضی۔ اللہ اکبر۔ اس سے پوچھو میرے گھر کے حجرے کا پردہ بلال ہٹا کے دکھا، یہ 2 درہم مانگ رہے ہیں، اس سے بتا میرا چولہا ٹھنڈا پڑا، کتنے دن ہو گئے میرے چولہے کے توے پہ روٹی نہیں پکی، اس کو دکھا۔ کئی دن کئی راتیں دینے میں گزر رہی ہیں، جس کے چہرے کی چمک سے آسمان کا چاند چمکتا ہے، اس محمد کے گھر چراغ جلانے کے لیے تیل کوئی نہیں۔ حضور کی آنکھوں سے آنسو آئے، حضرت عباس نے گھٹنے پکڑ لیے کہ یا رسول اللہ بیمار ہو نہ روئیے۔ حضرت عقیل علی کے بھائی آپ کے قدموں میں بیٹھے تھے، آپ نے حضرت عقیل کے سر پہ ہاتھ رکھا، فرمایا عقیل اس کو پہچان لے، اگر زندگی نے ساتھ دیا، اللہ نے موقع دیا تو اس کا قرض اپنے ہاتھوں سے اتاروں گا، اگر میں دنیا سے چلا جاؤں اور میرے اہل البیت کان کھول کے سن لو، اس وقت تک میرا جنازہ نہ اٹھانا جب تک میرا قرضہ نہ ادا کر دے۔